نے مانا کہ اللہ نے اس کائنات میں مصائب رکھے ہیں اور اللہ مصیبت تخلیق کرتا ہے اور ہم کسب کرتے ہیں، لیکن اس نے مصیبت تخلیق کی ہی کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ مصیبت تخلیق نہ کرتا، وہ شر تخلیق نہ کرتا تو ہم شر سے محفوظ رہتے، ہم کسب کرتے ہی نہ، ہم خیر کا کسب کرتے اور سب کے سب مزے میں رہتے۔ تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ کتنے پیچھے؟ اس وقت جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اس وقت انسان میں دو طرح کی صفات رکھی، ایک صفات حیوانیت اور ایک صفات ملکوتیت۔ صفات حیوانیت کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں والی صفات، حیوان جانوروں والی صفات، ہمارے اندر خود غرضی ہے، حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، اور ہمارے اندر صفات ملکوتیت بھی رکھی، یعنی فرشتوں والی صفات۔ ہمارے اندر صرف حسد، کینہ، جلن نہیں ہے، بلکہ رحم دلی بھی ہے، ہم دوسرے کا بھلا بھی چاہتے ہیں، اچھائی بھی چاہتے ہیں، اچھائی کا کام کرتے بھی ہیں، تو برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، یہ دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ لیکن اگر وہ صالحین کی صحبت اختیار نہ کرے اور عام طریقے سے زندگی گزارے تو خیر اور شر کا جو یہ بیلنس ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ شر غالب آ جاتا ہے، یعنی صفات حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور خیر مغلوب ہو جاتی ہے اور ایک انسان برے کام کرنے لگتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا، ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ انسان کی رہنمائی کرے کس چیز کی طرف؟ کہ وہ صفات ملکوتیت کو صفات حیوانیت کے اوپر غالب کر کے خیر کا شر کے اوپر غلبہ کر دے، تاکہ اچھے اعمال اس سے صادر ہوں اور برے اعمال صادر نہ ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ تو خیر اور شر دونوں پائے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، شیاطین کو پیدا کیا، شیاطین میں شر ہی شر ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے اندر بھی خیر ہی خیر ہوتی تو کوئی ٹینشن ہوتی نہ، سیدھے جنت میں جاتے، جہنم کا بھی امکان ہی نہ ہوتا، یہ ممکن تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر خیر ہی خیر رکھتا اور شر نہ رکھتا، مسائب پیدا نہ ہوتے، پریشانیاں پیدا نہ ہوتی، تو پھر ہم اللہ کی بہت سی صفات سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ہم اپنی صفات سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، جائز کہ ہم اللہ کی صفات سے آگاہ ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر بزدلی نہ ہو تو کیا آپ کبھی شجاعت کا تصور کر سکتے ہیں؟ شجاعت کا تصور آتا ہی اس وقت ہے جبکہ ایک انسان بزدلی کا تصور کر سکے۔ روشنی کو اور اس کی اہمیت کو جانا اس وقت جاتا ہے جبکہ آپ تاریکی سے واقف ہوں۔ اگر آپ تاریکی سے واقف نہ ہو، کبھی آپ نے تاریکی نہ دیکھی ہو، اندھیرا نہ دیکھا ہو، اور آپ پوری زندگی روشنی میں رہیں، تو آپ روشنی کی اہمیت سے، اجالے کی اہمیت سے آپ واقف کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو دونوں کو ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ وَبِالْأَضْدَادِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ بعض مرتبہ ازداد سے یعنی دو ضدوں سے اشیاء کو جانا جاتا ہے، اشیاء کو پہچانا جاتا ہے۔ تاریکی کو روشنی سے اور روشنی کو تاریکی سے پہچانا جاتا ہے، شجاعت کو بزدلی سے اور بزدلی کو شجاعت سے پہچانا جاتا ہے، ظلم کو رحم دلی سے اور رحم دلی کو ظلم سے پہچانا جاتا ہے۔ تو شر کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ خیر سے تعارف ہو جائے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اگر خیر ہی خیر ہوتی اور شر نہ ہوتا تو ہم خود اپنی بہت سی صفات کو جان نہ سکتے تھے، اور جب ہم اپنی صفات سے، اچھی صفات سے واقف نہ ہوتے تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے واقف کیسے ہوتے؟